Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام وہ صورت ہے جس میں بعض مویشیوں کی حلت اور بعض کی حرمت کے حوالے سے اہل عرب کی خود ساختہ جو توہمات تھیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ یہ صورت دراصل مکے کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا سخت دور تھا۔ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے تھے اور اسلام دشمنی اس زمانے میں زوروں پر تھی۔ 4 بڑی صورتوں کے بعد قرآنی ترتیب میں سورہ انعام پہلی بڑی مکی صورت ہے۔ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ کی مکی قرآن سے ہوئی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے نتیجے میں پورا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے دیا گیا۔ اس کے بعد پہلی 4 مدنی صورتیں قرآن کی طویل صورتوں میں سے ہیں، جن میں زیادہ تر احکامات ہیں، حلال اور حرام کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، اخلاقیات کی بہتری کے لیے ہدایات آئی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی، تو دوسری طرف مسلم معاشرے کو خاندانی نظام، سیاسی نظام، معاشی اور معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے قوانین دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ عبادات اور معاملات کی بھی تفصیل بیان کی گئی۔ امت مسلمہ کو امامت کی ذمہ داری دی گئی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے لے کے چلنے کے لیے جو ضروری ہدایت مطلوب تھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں دی۔ اہدنا الصراط المستقیم کی جس دعا کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی تھی، پھر شریعت محمدی کے تحفے کے طور پر 4 بڑی مدنی صورتیں ملیں، امت مسلمہ کی بھاری ذمہ داری اور اس شریعت پر عمل کی دشوار راہ، ساتھ میں انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اس رحیم نے، اس کریم نے سورہ انعام کے عوض ہمیں وہ راہ سجائی ہے جس سے اس کٹھن راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور محبت کا جذبہ مشکل سے مشکل کام کو سہل کر دیتا ہے۔ سورہ انعام میں یہی حقیقی محبت کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ محبت۔ اسی محبت کو اس صورت کے اندر ابھارا گیا ہے، اس تعلق کو مضبوط کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سورہ انعام حب الہی کی چاشنی کو بڑھانے والی صورت ہے، اور اس صورت کے تفصیلی مطالعے کے بعد ہر مومن کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ محبت بڑھتی ہے، اور جتنی یہ محبت بڑھتی ہے، جتنی ہی یہ محبت خالص ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی اللہ کے دین کے اوپر چلنا آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے، مشکل اور عزیمت کی راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، احسان اور قربانی کی راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورت ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہمراہ اس صورت کو لے کے اترے، لہٰذا سورہ انعام وہ صورت ہے جس میں اللہ کے احسانات، اس کی نعمتوں، اس کی عظمت اور قدرت کا کثرت سے بیان ہے، اور ساتھ ساتھ کائنات میں اور ہمارے اپنے اندر نفس میں موجود اللہ کی وحدانیت کی یاد دہانی اور تذکیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں بار بار بڑے خوبصورت اور انوکھے انداز سے کروائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اس صورت میں سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف شرک کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی مختلف اقسام کی نشاندہی اس صورت میں کی، جو کہ شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح سے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، کیونکہ شرک صرف یہی نہیں کہ کوئی بت ہی سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کیا جائے، بلکہ اور بہت ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہٰذا مومن کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک بیمار انسان اپنے آپ کو معاشرے میں پھیلی ہوئی وبائی بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کرتا ہے، اسی طرح اہل ایمان شرک کے وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس شرک کی بیماری کو پہچاننے کے لیے انسان کو گہری نظر چاہیے۔ لہٰذا ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وطنیت
کیریئر، سائنسی ترقی، مادیت پرستی، سیکولرزم کے بت ہمارے عقائد اور اعمال کو بہا کے لے کے چلے جاتے ہیں اور انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ صورت نہ صرف ہمیں اس بارے میں خبردار کرتی ہے بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تزکیے کے طریقے اور سب سے بڑھ کر حب الہی جیسے ہتھیار سے ہمیں لیس ہونے کی تدبیر بھی سجھاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں مشرکین مکہ سے مباحث اور مجادلے کے ساتھ ساتھ شرک کی قسموں پر تنقید اور توحید کی قسمیں اور ان کے تقاضوں کی وضاحت بھی شامل ہے۔ وہیں دوسری طرف یہود اور نصارہ اور بالخصوص مشرکین مکہ کی اس غلط فہمی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کے سچے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ کی تعریف، اللہ کے شکر سے ہوتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے، ساری تعریف، سارا شکر کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ ہے۔ منکرین کے قرآن کے حوالے سے شبہات اور فرشتے بھیجنے کے مطالبوں کو پورا نہ کرنے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر کہیں فرشتے اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تو ان مطالبے کرنے والوں پر دہشت کے مارے موت طاری ہو جاتی، تب انہیں ایمان لانے یا انکار کرنے کی مہلت ہی کہاں ملتی۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور داعی اللہ کو تسلی دی گئی ہے۔ تسلی کس بات پہ دی گئی ہے؟ تسلی اس بات پہ دی گئی ہے کہ ان مخالفین کے رویوں پر غم نہ کرو، جو کہ اسلام جیسی صاف و شفاف، سادہ، آسان اور واضح دعوت کو رد کر رہے ہیں، ان کے رویوں پہ تم دل گرفتہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک موقع پہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ آپ لائے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر اور حوصلے سے کام لینے کی طرف ابھارا۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے، لہٰذا مومنین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں قرآن سے محبت پیدا کرنا ہے، لوگوں کو قرآن سے قریب لے کر آنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ اس کے بعد کائنات اور نفس توحید کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو رد کیا ہے اور توحید کی مزید وضاحت کی ہے، کیونکہ توحید انسان کی فطرت میں ہے، لہٰذا انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس پر اس کی فطرت غالب آ جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ آج کچھ ہفتوں سے، کچھ دنوں سے دنیا کے اندر اس وبائی بیماری پینڈیمک کو، کرونا وائرس کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مشکل ترین وقت میں کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کس کے سامنے اپنی التجائیں کی جا رہی ہیں؟ کون ہے جو اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دینے اور دوبارہ کبھی بھی نہ لے کر آنے کے اوپر قادر ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ وہ ذات اللہ ہے۔ لہٰذا اسی کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں اور اپنے غموں کا انسان اظہار کرتا ہے اور اس کو پکارتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ پریشانیاں جس کے لیے انسان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے اس سے انسان کو آزاد کر دیتے ہیں، اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ جس عاجزی کے ساتھ وہ اپنے رب کو پہلے پکارتا تھا، کیا اس پریشانی کے ٹل جانے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو اسی عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے؟ آگے صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت کے منصب کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کی رسول کی صفات کا فرق بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو کہ غیب کا علم اور تمام نفع اور نقصان کے اختیار کا تنہا مالک ہے۔ اسی حکیم اور خبیر اور با اختیار خدا نے قیامت برپا کرنی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا،
اس دن وہ ہو جائے گا اور اس کا ارشاد عین حق ہے۔ آگے انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کو پیش کیا گیا ہے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لیے دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف یکسو تھے، ان کی زندگی حب الہی سے سرشار تھی، خلیل اللہ کا لقب پایا تھا، پوری زندگی قربانی پہ قربانیاں دیں اور اپنے ماتھے پہ بل تک نہ آنے دیا۔ سراسر شرک کے ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولیں، لیکن کس طرح کائنات پہ غور و فکر کر کے اپنے رب کے تعارف کو حاصل کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جہاں سوال اور جواب کا دایانہ انداز ہمیں سکھایا گیا ہے، وہیں ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں اللہ سے محبت کرنے کا معیار بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ آج بھی گرچہ ہو ابراہیم کسا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگے مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کی تردید کر کے انہیں قرآن پر ایمان لانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دی۔ فرمایا گیا کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں ان کا عمل کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ ظالموں کے لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ وہ سب سہارے جن کے اوپر انہیں بھروسہ تھا وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے، لہٰذا دنیا میں اس سہارے کو جتنی مضبوطی سے ایک مومن تھامے گا، آخرت میں یہی سہارا اسے کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ آگے صورت میں کائنات سے دلائل پیش کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں شرک کی کوئی حقیقت نہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اور توحید ہی صرف حق ہے۔ لہٰذا اللہ کی صفات، اس کی تخلیقات کو نمایاں کیا گیا۔ اللہ نے اپنی ایسی ایسی آیات اور نشانیاں اس صورت میں بیان فرمائی ہیں جنہیں اس خالق اور مالک اور قادر مطلق کے علاوہ کوئی بھی وجود میں نہیں لا سکتا۔ فرمایا گیا دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سحر نمودار کرنے والا، رات کو سکون اور دن کو کام کے لیے وجود میں لانے والا، ستارے، سیارے، پانی، سبزہ، باغات کی خوبصورتی و سلیقے اور منظم انداز میں تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکائے چلے جا رہے ہو؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، نہایت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے بیان کے بعد مجرم اور مغرور قیادت کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ہدایت اللہ کی مخصوص عطا اور نعمت ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت ہدایت کی نعمت کے آگے حقیر ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے فوائد محدود فوائد ہیں، عارضی ہیں اور فانی بھی ہیں، لیکن ہدایت وہ انمول تحفہ ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کو سرخرو کرواتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے اللہ کی باتیں سننا، اس کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ کی باتیں بوجھل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو مان کر ان راستوں پر چل سکے۔ جبکہ اس کے برعکس گمراہ لوگوں کے سینے اسلام سے دوری، ہدایت سے دوری، اللہ کے ساتھ تعلق سے دوری کے سبب گندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بات سنتے ہی دل میں گھٹن کا احساس ہے جو بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس خوبصورت دعوت کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کر ہی نہیں پاتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ایسا شخص اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب کفر اور شرک کی بات سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے اس کا۔
اللہم لا تجلنا منہم۔ لہٰذا اس کیفیت سے بچنے کے لیے پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں، رب اشرح لی صدری کی دعائیں اور استغفار کی کثرت انسان کو کرنی چاہیے، تاکہ انسان کے گناہ اس کے اوپر سے چھٹ جائیں، اور جب گناہ چھٹ جائیں گے تو اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد قریش کی بدعات کی مزید مثالیں ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ نظر و نیاز، سنت اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہی مانی اور ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کے نام پر ہوگی تو شرک ہوگا۔ دنیا گواہ ہے کہ اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے۔ رازق اللہ ہے اور رزق اللہ کے ذمہ ہے، لہٰذا دین اور دنیا کے الگ الگ خانے بنا کر دین کا حصہ کم کرتے چلے جانا قدیم چور دروازہ ہے جو ہمیشہ سے شرک کی راہ کھولتا ہے۔ ہمارا کام اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کو لینا اور اس پہ عمل کرنے کی اپنی بھرپور استطاعت بھر کوشش کرنا ہے۔ اگلی آیات میں ابن عباس کی رائے کے مطابق تورات کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ ہے جو کہ رہنمائی کے لیے سامنے رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے شرک سے بچنے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی اور انہیں ستانے کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قتل اولاد اور ظاہر اور باطن کی فحاشی سے اپنے آپ کو بچانے، قتل نفس اور یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کرنے، ٹھیک ٹھیک تولنے، گفتگو میں عدل رکھنے اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عہد کو پورا کرنے کی اسلام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ عہد کو نہ پورا کرنے کی خصلت کو منافقت کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ سے شرک کرنا، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود اور یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا اور بھولی بھالی پاکیزہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ان احکامات کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی راستے پہ چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچ جاؤ۔ اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دیں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ سیدھی لکیر تو اللہ کی راہ ہے، اور دائیں اور بائیں جتنی بھی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس صراط المستقیم کی سیدھی لکیر پہ چلنے والا بنائے، اور جو دائیں اور بائیں کے راستے ہیں جو شیطان کی راہیں ان سب سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورت کا اختتام ہے، اور سورت کے اختتام میں پوری سورت کا خلاصہ سامنے رکھا جا رہا ہے، یعنی دعوت توحید کا خلاصہ سامنے رکھا جا رہا ہے، قرآن کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ساتھ میں اس ہدایت، اس قرآن سے روگردانی کرنے والوں کو بدترین سزا کی تنبیہ بھی ساتھ کر دی گئی۔ قانون توڑنے پہ دنیا کے اندر حساب و کتاب کا دستور ہم دیکھتے ہیں، لہذا اصل عدل عدالت میں ہوگا۔ جو اس کتاب سے روگردانی کرے گا اس کا بھی حساب، اور جو اس کتاب کو مان کے اس کے راستے پہ چلے گا اس کا بھی حساب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے ٹکڑے کرنے والوں اور تفرقہ بازی کرنے والوں کو بھی وعید کی۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ لہذا فرمایا، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی،
اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ اور میرا اللہ، اور یہ ہے اس کی شان رحیمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا یہ معیار ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کی باتیں اور اللہ کی محبت کا کیا معیار ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے میری قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو اللہ کی قدر کو پہچاننے والے اور اس کا حق پورا کرنے کی کوششیں کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین ابراہیمی ہے، یکسو ہو کر اس کو اختیار کرو، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دو۔ دین کا مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنی مشیت کے مطابق ہم کو علم، حکمت، ذہانت، صلاحیت سب کچھ عطا کی ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، یہ ہمارا حق نہیں تھا، لہٰذا جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کے کچھ تقاضے بھی ہم پر بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے والا اور ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ آج مہلت عمل ہے، وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، سفر آخرت کی تیاری آج اور ابھی سے کرنی ہے۔ فرمایا پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سورت میں بہت خوبصورت انداز سے بار بار توحید کو واضح کیا گیا ہے، لہٰذا جس کے سامنے توحید واضح ہے اور وہ اپنی زندگی اسی راستے پہ گزار رہا ہے اور اسی کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے برعکس جو انکار کر رہے ہیں، توحید کی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، یا صرف توحید کو نظریے کے طور پر مان کر اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، وہ سب اپنے اپنے عمل کرتے رہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھانا ہمیشہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ باطل کو باطل بنا کے ہمارے سامنے رکھ اور ہمیں باطل سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allah